السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب ناظرین کو سحر کی اس ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں جس کا نام ہے نعت کا سلطان۔ ناظرین کرام، آپ کے لیے ہم لائے سحر کے اس وقت نعت کے وہ اشعار، نعت کے وہ سخن کہ جن کی وجہ سے نہ صرف ہمیں نعت سننے کو ملتی ہے بلکہ ثواب بھی ملتا ہے۔ نعت یقیناً وہ اشعار ہیں، وہ سخن ہے کہ جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی پسند کرتا ہے، اور سحر کے اس وقت محبوب خدا کا ذکر ہو جائے، اس سے بڑھ کر کیا عبادت ہو سکتی ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارے ججز موجود ہیں پینل میں۔ سب سے پہلے جج کا میں تعارف کرواتا چلوں، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، حافظ حکیم مرغوب احمد حمدانی صاحب۔ آپ صدارتی ایوارڈ یافتہ اور نعت خواں ہیں، اور زندگی گزر گئی آپ کی اس سلسلے میں۔ آپ کے ساتھ ہمارے دوسرے جج موجود ہیں، شاعر رسول و آل رسول، آپ ادیب بھی ہیں، جناب سید محمد باقر زیدی صاحب۔ آپ کے ساتھ ہمارے تیسرے جج آج موجود ہیں، جناب صاحبزادہ حسنین مظہری صاحب۔ آپ نعت گو شاعر ادیب بھی ہیں، اور گزشتہ چند برسوں سے سنجیدہ نعت گوئی میں اپنا ایک الگ مقام بنا چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے اسپیشل گیسٹ جو کہ سیرت کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں، ہمارے ساتھ وہ ہیں جناب منیر حسین دوگل صاحب۔ آپ بینکر ہیں بائی پروفیشن، اور موٹیویشنل اسپیکر بھی، اور سوشل انٹرپرینور بھی ہیں۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر بچے آتے ہیں اور اپنی جو حاضری ہے وہ پیش کرتے ہیں بارگاہ رسالت مآب میں۔ ہمارے پاس آج ایک بہت ہی دور دراز علاقے سے تشریف لائے نعت کا سلطان بننے کے لیے جناب سیف علی خان، جو کہ اسکردو سے تشریف لائے ہیں۔ آئیے نذرانہ عقیدت سنتے ہیں۔ الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، الہام کی رمجھم سانسوں میں مہکتی مناجات کی کلیاں، سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں، کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے، الہام کی رمجھم سورج کو ابھرنے نہیں
تیرا حبشی سبحان اللہ سبحان اللہ. سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی بے زر کو ابو زر تیری بخشش نے کیا ہے الہام کی رمجم. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ زبردست. بہت ہی خوبصورت انداز میں سیف علی خان سکردو سے تشریف لائے ہیں، اپنا نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے. مرغوب حمدانی صاحب آپ سے ہم شروع کریں گے کمنٹس کے بارے میں کہ کیسا لگا آپ کو اس بچے جی ماشاء اللہ آواز بھی اچھی تھی، ادائیگی بھی اچھی تھی. صحیح چھوٹی سی غلطی ہوئی ہے، جی بخشش مجھے بخشیش کر رہا تھا، صحیح ذرا لمبا کرنا تھا، باقی ماشاء اللہ ذرا اچھا پڑا. صحیح بہت خوب. جی باقر زیدی صاحب، انتخاب کلام اور تلفظ کیا الفاظ ویسے ہی تھے؟ سیف علی سکردو سے آپ کا تعلق ہے، اور انتخاب کلام تو ظاہر ہے کہ محسن نقوی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور بہت ہی ان کی ایک مشہور و معروف نعت کا آپ نے انتخاب کیا، اور انتخاب کے حوالے سے تو بہت اچھا انتخاب رہا، اور صحت کلام اور وزن کے اس کے اندر کوئی ایسے معاملات نہیں ہیں کہ جو یہاں پر میں مینشن کروں، بلکہ تھوڑا سا تلفظ میں ہوا، اور وہ شاید میں سمجھتا ہوں کہ سکردو میں تھوڑا سا جو اردو جب ہم وہاں جا کے بولی جاتی ہے تو اس کے تلفظ میں تھوڑا بہت جو ہے وہ فرق آتا ہے. اور یہ ہمیں آئے گا مسئلہ، یدی اگر کوئی انٹیریئر پنجاب یا ایسے علاقوں سے آتے ہیں تو یہ تلفظ کا ہمیں رہے گا سلسلہ. مثلا جیسے گھٹا ہے تو گٹا مجھے سننے میں ایسے لگا کہ جیسے وہ پورا نہیں آ سکا، لیکن یہ تھا کہ اوورآل بڑا اچھا پڑھا آپ نے اور اچھا ادا کیا. صحیح. چلیں میرا خیال ہے مزید صاحب سے پہلے پوچھ لیتے ہیں، پھر میں ایک ریکویسٹ کروں گا، پوچھوں گا ان سے کہ اگر ان کو اپنی زبان میں کوئی نعت آتی ہو، وہ زیادہ وہ اس میں تلفظ ظاہر ہے ان کا پھر اپنا انداز ہوگا، کچھ آتا ہے ویسے آپ کو؟ منقبت ہے، قصیدہ آتا ہے. چلیں وہ پھر ہم آپ سے سنتے ہیں، پہلے مظہری صاحب کے کمنٹس لے لیں آپ کی اس نعت کے بارے میں. جی اول یہ کہ آپ نے اس کلام کو بہت ہی نچلے سر میں آغاز کیا، جس کی وجہ سے آپ سے جو ہے وہ بھرپور طریقے سے آغاز نہیں ہوا. اگر آپ اس کو اس سے اوپر والے سر پہ رکھ کے پڑھتے تو میں محسوس کر رہا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ آپ اس سے بہتر پڑھ سکتے تھے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک دفعہ اس سے اوپر والے سر پہ پڑھ کے دکھائیے. جی الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے. الہام کی رمجھم سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی
کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے الہام کی رمجم. سبحان اللہ، جزاک اللہ. بس یہ ہے کہ جو ہمدانی صاحب نے واضح کی نا ایک بات، اس کو کیسے ادا کرنا. وہ ان کا تلفظ بھی ہو سکتا ہے جی بالکل. علاقائی. آپ بخشش کہتے ہیں، بخشیش کہتے ہیں. اپنے معمول پہ جو آپ اپنے علاقے میں تلفظ کرتے ہیں، بخشش لفظ ادا کرتے ہی ہوں گے. بخشش کہتے ہیں یا بخشیش کہتے ہیں؟ بخشش کہتے ہیں. صحیح. تو اس کو نعت میں یوں ادا کیا جا سکتا ہے. چونکہ میں پھر یہ عرض کر رہا ہوں سامعین سے، چونکہ مجھے ہدایت دی گئی ہے کہ آپ نے پڑھ کے بتانا ہے جو غلطی نکالنی ہے، تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ نے بہت خوبصورت پڑھا ہے. یہاں پہ باقر شاہ صاحب کہہ رہے تھے نا کہ جی وہاں تلفظ سکردو میں نہیں ہو سکتا، وہاں تو پشتو چلتی ہوگی نا، تو تلفظ کیسے صحیح ہوگا؟ لاہور میں آئے ہیں تو لاہور میں تلفظ صحیح ہوگا. جی 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 جی. الہام کی رمجم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، الہام کی رمجم. ٹھیک ہے، کہیں بخشش ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے. باقی بہت میجر غلطی نہیں ہے آپ کی. بہت عمدہ پڑھا آپ نے. کچھ شعر آپ بھی اس کا ایک اگلا بھی پڑھ دیں، دو شعر، تاکہ جی مجھے کیونکہ آپ بچے کو کہہ رہے تھے کہ ہائی اسکیل پہ پڑھے اور نہیں، انہوں نے ہائی اسکیل پہ وہ یعنی نچلے سر سے زیادہ اچھا پڑھا. بہت اچھا پڑھا. اس کے بعد جو پڑھا اچھا پڑھا. میں نے یہ نعت پڑھی نہیں، لیکن میں آپ کیا سانسوں میں مہکتی ہے مناجات کی کلیاں، واہ 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 سبحان اللہ. سانسوں میں مہکتی ہے مناجات کی کلیاں، کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے، الہام کی رمجم. سبحان اللہ. بہت عمدہ پڑھا آپ نے. سبحان اللہ، بہت خوب. جی آپ اپنی زبان میں، کیونکہ آپ سکردو سے مہمان ہیں ہمارے، تو اپنی زبان میں نعت یا منقبت، اس کو ہم شمار نہیں کریں گے کمپٹیشن میں، لیکن کیونکہ آئے ہیں اور اپنی راہ تفنن جو ہے وہ بالکل، اور اپنی زبان کا ایک اپنی چاشنی ہے، بالکل، کیونکہ ظاہر ہے پاکستان اور اس کی تبلیغ نہ ہو اپنے کلچر کی، مجموعہ ہے پاکستان مختلف کلچرز کا اور زبانوں کا، تو ہمیں جتنا پروموٹ کرنا چاہیے کر سکتے ہیں. بسم اللہ کریں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کی زبان ہو، لیکن قصیدہ ہو یا نعت ہو. جی جی. جنت لزینت بیس خدا پیغمبر چھوس کے ذرے شابانی ہجری بجلا
kespi khojor gelfo Hussein Jibril Mubarak Zerbala Peygamber khidmat lashas Karbu balai se khure Yariyastano Darushifa Byaspo jab mein Nale khuja Yari tum bakhsam se Musnagwe دوزخ حرام gelfo Hussein سبحان اللہ. میرا یقین کہتا ہے کہ آپ نے جو بھی پڑھا ہوگا بہت خوبصورت پڑھا ہوگا. سبحان اللہ ہی کہا جا سکتا ہے. جی ایسا ہی ہے. ایک مفہوم بتا سکتے ہیں ایک جملے میں جلدی سے کیونکہ وقت کم ہے؟ ہاں جی. کہ کیا آپ نے پڑھا؟ ہم تو حسین کے نام پہ سبحان اللہ کہتے رہے ہیں. ایک ہی چیز کی اردو میں بچپن سے اب تک نسل در نسل ایک ہی چیز کی سمجھ آئی ہے. جی 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 سبحان اللہ. جی جنت کو سجایا گیا حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی خبر جب آئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر اس کے بعد جبریل مبارک زر بلا پیغمبری خدمت لشا. ماشاء اللہ. جبریل یعنی مبارک ولادت کے وقت جبرائیل مبارک دے رہے ہیں جوانان جنت کے ولادت پہ. ماشاء اللہ. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور بیچ میں وہ مطلب کا ذکر بھی جی ہے. ماشاء اللہ. جی ناظرین کرام ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا وقت. ملتے ہیں ہم آپ کو ایک شارٹ بریک کے بعد.